الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نہ خود حرام چیز استعمال فرمائی، نہ دوسرے کو حرام چیز پر کبھی لگایا۔ حرام لقمہ نہ خود پیٹ میں کبھی گیا، نہ دوسرے کے پیٹ میں ڈالا، اور بلکہ آپ نے تو دوسرے کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر حلال کمانا سکھایا۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو ایک صاحب سے کل میں سننے لگا، اب میں حیران ہو گیا کہ ہماری عوام نے، ہمارے لوگوں نے اپنے بیلیفز خود بنا لیے، اپنے عقائد، اپنے مسائل خود سمجھ لیے۔ جو اب دیکھیں، وہ صاحب نا بات ہو رہی تھی، تذکرہ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے کو سمجھایا کہ دیکھ، جو تیری حلال والی کمائی ہے نا، اس سے عمرہ کیجیے تاکہ تیرا عمرہ ٹھیک ہو جائے۔ بتائیں، حرام والی کمائی مت عمرے کے اس میں استعمال کر لینا۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ یعنی حرام کمائی بھی کمانا حلال ہے، اور لیکن جو اچھے اچھے کام ہیں، سارے نیک کام، وہ آپ نے کس سورس سے، جو حلال سورس ہوگی نا، اس سے جو آپ نے کمائے ہوں گے نا، تو حلال کام اور نیکی کے کام اس پیسے سے کریے، اس فنڈ سے کریے گا۔ گویا انہوں نے فنڈ بھی الگ الگ خود بنا لیے کہ یہ والا ہمارا ڈبہ حرام کمائی کا ہے، یہ والا دھوکے بازی والی کمائی کا ہے، یہ والا سود والی کمائی کا، اور یہ والا حلال والی کمائی کا ڈبہ ہے۔ تو ہم عمرہ اور حج اور نیک افعال کون سی کمائی والے ڈبے سے کریں گے؟ حلال والے۔ یہ ان کو تو ہم نے بھی نہیں سیکھا۔ یہ تو اتنی زندگی لگا دی، در در کی ٹھوکریں کھا لیں، صبح سے رات تک 14 سال لگ کے پڑا۔ ہم یہ والا دین مس کر گئے سیکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ دین تو ہم بھی سیکھ لیتے تو بڑا آسان دین ہو گیا۔ جو میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ابو جہل کیوں نہیں مانتا تھا حضور کی بات کو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پیچھے ساری زندگی چینج آف لائف ہے، پوری زندگی بدلنی پڑے گی، لیکن ہم اگر دعوت دیتے تو مان جاتا۔ ارے اتنے آسان والے دین پہ چلنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنایا۔ وہ خود اتنے اعتماد سے وہ یہ بات کہتا ہوا میرے سامنے سے بندہ گزر گیا، میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بولے یہ، اور بڑی اچھی خاصی عمر کا بندہ تھا وہ، جن کو ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے، وہ یہ بات کہہ رہے کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو حلال والے پیسوں سے عمرہ کرنا۔ ارے پاگل انسان، جب اتنا بڑا ٹینک ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو تو باقی سارا ٹینک صاف ہے۔ یہ کس نے دین سکھایا؟ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے یہ والا دین۔ جیسے وہ دوسرے صاحب حرکت کر رہے تھے، اپنے بچے کو بازار میں سب کے پاس رجسٹر کے ساتھ گھما رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بھائی میں چونکہ کل حج پہ جا رہا ہوں تو یہ اب بقیہ کا جو سارا سود ہوگا نا، وہ یہ میرا بیٹا جمع کرے گا۔ پتہ ہے یہ کون سا دین یہ پیدا کرا ہے بھائی؟ یہ کس نے سکھا دیا؟ شیطان نے ان کو یہ دین سکھایا۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ایسے دین پہ نہ چلے ہیں، نہ انہوں نے چلایا ہے کسی کو۔ یہ ہمیں شیطان نے پٹیاں پڑھا دی کہ حرام کمائے جاؤ، آنکھیں بھی دکھائے جاؤ۔ ارے بھائی، یہ مطلب حرام سے آپ 10 حج کر لیں، 100 حج کر لیں، 1000 عمرے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے روز۔
تو حرام بھی کما رہے ہیں اور اوپر سے اگلے کو نا جو حلال کما رہا ہے اس کو دبا بھی رہے ہیں، چونکہ اس نے حرام طریقے سے یہ طاقت حاصل کر کے نا اب حلال کمانے والے کو بھی دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شرم نہیں آ رہی ذرا سی، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، کیا اپنا دین خود سے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ ایسے لوگوں کا بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے، بہت خطرناک انجام ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حرام لقمے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، ایک ذرہ برابر کی بھی کسی پر زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کسی پر زیادتی کر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی حرام کھایا نہ کھلایا، نہ حرام کمانا سکھایا، نہ خود کیا سیکھا نہ کسی کو سکھایا۔ آپ نے ہمیشہ حلال پر لگایا، بھیک مانگتے ان کو لے کر ان کا اور کٹورا اس کو بیچ کر، اور کہا بھئی 1 دینار کا جو ہے تم کھانا کھاؤ پیٹ بھر، اور یہ 2 دینار سے کلاڑی خریدو اور جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں میں بیچتا گیا، اتنی برکت ہو گئی، زبردست کام بن گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے کپڑے بھی نئے، میری حالت بھی بڑی اچھی، تو آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے محنت پہ لگا دیا اور بہت اچھا کام ہو گیا حلال کمانے پہ۔ تو ہم حرام سے اپنے آپ کو نا مکمل طور پہ بچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائی کامران کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کا آپریشن ہے دل کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ یا اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی، لمبی دراز عمر نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔